رضوی کے ہم خادم 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 رضوی کے ہم خادم سبحان اللہ والصلاة والسلام على نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم کریم آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر محبت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کریے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت مصطفى کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان حضور فرماتے ہیں کہ کپڑے پلید ہو جائیں پانی سے پاک کرو، برتن پلید ہو جائے پانی سے پاک کرو، جسم پلید ہو جائے پانی سے پاک کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ دل پلید ہو جائے تو میں محمد کے درود سے پاک کروں۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، حضور نے فرمایا قیامت دیہاڑے کوئی بندہ رب دی بارگاہ وچ نماز روزہ حج واہ ساری نیکیاں پیش کرے، روئے زمین کو نیکیوں سے بھر دے، اگر ان نیکیوں میں درود والی نیکی نہ ہوئی رب ساری نیکیوں اٹھا کر منہ پہ مارے گا، رب فرمائے گا جا پہلے درود والی نیکی لے کے آ۔ یہ میلاد شریف کی محفل ہے تو آپ حضور کی ذات پہ محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ ذرا بلند آواز سے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، چونکہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے، بڑی 11ویں شریف، اسی مناسبت سے آج کے اس عظیم پروگرام میں سرکار غوث پاک کی 11ویں شریف کو بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمجھی جگہ قبول فرمائے، اور نہایت ہی واجب احترام صوفی محمد جمیل صاحب اور جتنے بھی ان کے رفقا اہل علاقہ جنہوں نے مل کر اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ سب کے خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں تو فی الحال آپ کو دیکھ رہا ہوں بھی کیا صورتحال رہے گی اور کیسے بیان کو شروع کرنا ہے۔ یہ جو نوجوان اور بچے ہیں یہ تھوڑا سا کنٹرول کریں تاکہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ، یہ سب سے بڑا اعتراض یہی ہے نا یار، 11ویں شریف کتنے ہے؟ ہم مولویوں نے کھان پین کے بہانے بنائے ہیں،
تو آج ہم نے قرآن و سنت کو بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ بس یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی توجہ میری طرف بڑھا دیں تاکہ مجھے سمجھانے میں، آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اس کی ایکو بند کر دیں اور آواز اتنی کو کہ بس ان کو سمجھ آتی ہے۔ یہ جو ڈبلنگ ہوتی ہے نا، یہ ختم کر دیں کہ جی آپ کی سہولت کے لیے میں نے آواز کو بالکل سمپل کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قبلہ بزرگاں نے ماشاءاللہ بہت شعر پڑھے نے، تھوڑا روح خوش کیتا ہے۔ میرے حصے میں یہ نہ پڑھ لینے، میں شعر کو نہیں پڑھنا تے اس واسطے میں ویسے بند کرواتی ہے، میں گل نہیں کرنی ہے تھوڑے نال کیونکہ موضوع بڑا اہم ہے، اس پہ حملے بڑے ہو رہے ہیں۔ تو آج ہم نے اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے، آیا کہ شریعت میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جیسے قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، ساڈے واسطے کافی ہے، جائیں تسی دوجے تیجے کام شروع کیتے ہوئے نہیں، تو میں نے بھی قرآن ہی پڑھنا ہے، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اہدینا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ یہی ترجمہ ہے نا جس کا، آپ کوئی بھی ترجمے والا قرآن اٹھا لیں، ترجمہ یہی ہے۔ اس میں یہ مسئلہ کوئی نہیں کہ بریلویوں نے کیا لکھا ہے، دیگر مسالک والوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، یہ نہیں ہے۔ چلا ہم کو سیدھے راستے پر، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اچھا یار، بڑی ایک تعجب کی بات ہے، غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے کہتا ہے چلا ہم کو سیدھے راستے پہ۔ مجھے یہ بتاؤ، تلاوت قرآن سیدھا راہ کوئی نہیں؟ میرا خیال ہے آپ کی توجہ بہت کم ہے۔ سبحان اللہ، تلاوت قرآن خود سیدھا راستہ ہے۔ جب تلاوت قرآن سیدھا ہی راستہ ہے تو رب نے قرآن میں یہ آیت کیوں رکھی؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ سیدھا راہ نہیں۔ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے امام کے لیے۔ اگر ہم امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر خاموشی سے کھڑے رہیں گے۔ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ واجب ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ابھی تھوڑی سی توجہ کریں اور ان بچوں کو بھی کنٹرول کریں، ورنہ یہ واضح و نصیحت پھر اس طرح ضائع ہو جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو تھوڑی سی توجہ میری طرف کریں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، نیت باندھنی، ثنا پڑھی، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نماز میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ بندہ پاک صاف ہو کے، باوضو ہو کے مسجد میں آیا ہے، قبلہ کی طرف بندے کا رخ ہے، نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا ہے، اس کے باوجود نماز میں وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ میرا سوال یہ ہے، جو بہتے قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں نا، میرا سوال ہے، نماز بندہ پڑھ رہا ہے، پاک صاف ہے، کپڑے پاک ہیں، قبلہ کی طرف بندے کا رخ ہے، مسجد میں آ گیا ہے، نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، چلا سیدھے راستے پر۔ تو کیا نماز سیدھا راہ کوئی نہیں؟ نماز ہدایت کوئی نہیں؟ تلاوت قرآن ہدایت نہیں ہے؟ تو مطلب کیا ہے؟ قرآن ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ رب کا میسج اپنے محبوب کی امت کے لیے کیا ہے، یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر فقط نماز ہی سیدھا راستہ ہوتی تو کم از کم نماز کے اندر یہ آیت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔
تلاوت قرآن کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی جانچ پڑتال کرو، قرآن پاک میں غور و خوض کرو، تفکر کرو، آخر صراط مستقیم کیا ہے؟ 24 گھنٹے یہی رہتا ہے، نماز پڑھو قرآن پڑھو، اور بھی نماز ہم پہ فرض ہے کہ تو پڑھنی ہے، قرآن ہمارے محبوب پہ نازل ہوا، آقا پہ نازل ہوا، اس کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ مطلب یہ ہے مولوی صاحب صراط مستقیم کیا ہے وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، صرف یہی تک نہ رکھ، اس سے آگے بھی چلنا چاہیے۔ تو کیا ہے صراط مستقیم؟ سیدھی راہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پرابلم بھی حل کر دی، یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ فرمایا میرے محبوب کے امتیو، تم نے زیادہ پریشان نہیں ہونا، تھوڑا سا آگے پڑھو، مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یہ 11ویں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ذرا توجہ کرنی ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے؟ سبحان اللہ۔ کھان پین نے لوگوں نے بہانے بنائے نے، میں نے کہا قرآن تو پڑھ اچھے طریقے سے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام فرمایا۔ یہاں تک اتنی بات فائنل ہو گئی کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر رب نے انعام فرمایا ہے۔ یہ بھی میں قرآن ہی پڑھے ہے نا جی، کوئی آدھی گل تو کوئی نہ کی تھی، قرآن ہی پڑھ رہا ہوں۔ صراط مستقیم یہ راستہ ہے ان لوگوں کا جن پر رب نے انعام فرمایا ہے۔ اچھا، اب پھر پرابلم ہوگی، اور بھی ہم تو ایسے دور میں رہتے ہیں جس میں ہر جماعت والا، ہر مسلک والا ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے انعام یافتہ لوگ ہم ہیں، ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ابا کسی مولوی کی گل نہیں کرنی بھی فلانے نے یہ لکھا ہے، ابا کی گل قرآن کی کرنی ہے۔ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ہمیں تو ہر جماعت والا اپنی طرف کھینچتا ہے، جس طرف جاتے وہ کہتے ہیں ادھر ہی آ جاؤ، بس یہی سارا کچھ ہے، دوسرے سارے جھوٹے ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی جانا ہم نے کس طرف ہے۔ سادے سے ہم لوگ ہیں، صبح کو جاتے ہیں، شام کو گھر میں آتے ہیں، کبھی کبھار تھوڑا بہت موقع مل جاتا ہے، جس کے پاس جاتے ہیں وہی کھینچا تھا نہیں کر رہے، کوئی کہتا 11ویں حرام ہوگی، کوئی کہتا میلاد حرام ہو گیا، کبھی کبھار جو دین سیکھنے کے جو مواقع ہیں مولویاں نے بھی حرام کرتے ہیں۔ جائیں تو کس طرف جائیں؟ اسی تو روٹی تو تھوڑے ہوئے ہیں بھائی، ہم تو مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں، ہمیں تو انہی چیزوں میں فرصت کوئی نہیں، مولویوں نے اس مسائل میں بھی الجھا دیا ہے، کیا کریں؟ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ چلا ہم کو سیدھے راستے پر، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ دیکھو نا، میں تمہیں بار بار یہ بھی نہیں کہہ رہا دونوں ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کو، صرف اتنی درخواست ہے کہ توجہ میری طرف کرو۔ سبحان اللہ، میں کوئی خطیب نہیں ہوں ماشاء تو اللہ، لچھے دار تقریر سناؤں گا، واہ واہ ہوگی، چلا جاؤں گا، بعد میں لوگوں کو پوچھا جائے کہ کی ہوا کہ مولوی نے دھوڑ پٹ دی، کوئی آنکھیں کسی کہتے یہ نہیں بتا۔ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، میں ایک ٹیچر آدمی ہوں، میرے پاس تو جو دورہ حدیث شریف کی کلاس ہوتی ہے، جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، دورہ حدیث شریف کی کلاس میرے پاس ہے، جامعہ صدیقیہ رضویہ صاحبان میں پڑھاتا ہوں، تو ایک ماحول اس طرح کا ٹیچر چاہتا ہے کہ بھی طالب علموں کی جو توجہ ہے وہ استاد کی طرف ہو، بلکہ میری عادت اس طرح کی کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے،
جاتی. جیسے وہ توجہ ادھر ادھر کرتے میں سبق روک دیتا ہوں بھی توجہ ادھر کرو. پھر تو آپ تھوڑی دیر کے لیے مہربانی کریں وہ کلاس روم والا ایک ماحول بنائیں, وہ کامل توجہ آپ میری طرف کریں. تو انشاءاللہ یہ کوئی اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں, تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. اور یہ جو برسوں سے جھگڑا چل رہا ہے یہ میں ختم کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. سرکار غوث پاک کی 11ویں شریف کا یہ مہینہ ہے, سالانہ عرس, بڑی 11ویں شریف. اسی مناسبت سے میں نے سمجھا کہ اسی پہ بات ہو. انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن پر رب نے انعام فرمایا ہے؟ وہ بیٹا ادھر توجہ کر کے خاموش ہو جا. شاباش, اپنی بات کرنی, خاموش ہو کر بیٹھ بیٹا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ انبیاء ہیں 1, صدیقین ہیں 2, شہداء 3, صالحین بزرگان دین اولیاء کاملین. یہ ہیں انعام یافتہ گروہ, انعام یافتہ لوگ. انبیاء کے بعد صدیقین ہیں, ان کے بعد شہداء ہیں, چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جنہوں پر انعام فرمایا ہے وہ اولیاء کاملین ہیں. ہم ہر نماز میں جس ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر, راستہ ان لوگوں کا مولا جن پر تیرا انعام ہوا ہے, ان انعام یافتہ لوگوں میں اللہ کے ولی بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم اس شے کا نام ہے کہ ہم انبیاء کے راستے پہ چلیں, ہم صدیقین کے راستے کو اپنائیں, ہم شہداء کے راستے پر چلیں. اور صراط مستقیم اس شے کا بھی نام ہے ہم اولیاء کاملین کے راستے پر چلیں. یہ نام یافتہ ہے, اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ان کا. اچھا, راستہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو انبیاء نے کام کیے وہ ہم کریں, انہوں نے اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے ہیں نا. جو صدیقین نے کام کیے وہ کریں, جو شہداء نے کام کیے وہ ہم کریں, جو اولیاء کاملین نے کام کرے وہ ہم کریں. یہ صراط مستقیم ہے. اچھا جی, اولیاء کاملین نے کیا کام کیے؟ توجہ ہے جی. اولیاء کاملین نے جو کام کیے وہ ہم کریں, یہ صراط مستقیم ہے نا جی. اولیاء کاملین کی اکثریت جو ہے 11ویں والے پیر کی 11ویں بنایا کرتے تھے. جہاں وہ دیگر کام کرتے تھے ساتھ ساتھ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز بابکانی 11ویں والے پیر کی 11ویں بھی کیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے 11ویں شریف کرنا بھی صراط مستقیم کی ایک کڑی ہے. تو کہتا ہے کہاں, میں کہتا ہوں صراط مستقیم کی ایک کڑی 11ویں شریف بھی ہے. لوگوں نے پتہ نہیں سمجھ کیا رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے مقربین بندے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے. یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھیں, انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنا, ان کی اقتداء کرنا صراط مستقیم ہے. سرکار غوث پاک, آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی ولایت کس طرح کی ہے, تو کہہ دیتا نا 11ویں والا کون ہے, تجھے پتہ ہی کوئی نہیں جناب. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی ولایت کس طرح کی ہے, سرکار غوث پاک نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا, فرمایا میرا یہ پاؤں جب تک کسی کی گردن پہ آ نہیں جاتا رب اس کو ولایت نہیں آتا.
اچھا جی، اللہ کا ولی، یہ عربی زبان کا ایک جملہ ہے. اللہ کا ولی عربی زبان کا ایک جملہ ہے. بیٹا خاموش ہو جا بھائی، تھوڑی دیر مہربانی کر یار، بیٹا بیٹھ جا شاباش. اللہ کا ولی یہ عربی زبان کا ایک جملہ ہے. اس کا اردو میں ترجمہ پتہ کیا ہے؟ اس کا اردو میں ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ کا دوست. یہ اردو میں اس کا ترجمہ اللہ کا دوست. مجھے حیرت ہے لوگوں پہ، یا تو اس کو اللہ کا ولی نہ مان. اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا بے وقوفی کر رہے تو ایک طرف تو کہتا اللہ کے ولی، پھر تو کہتا کچھ کر نہیں سکتے. میں نے تو اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ جس بندے کا حساب کتاب علاقے کے ایم پی ایم ایل اے کے ساتھ ہو جائے نا، وہ کسی کی ہاتھ نہیں آتا. کہتا نہیں جی سارے ڈائریکٹر آتے ہیں، میرے سلام بھیج دینے. ایم پی اے ایم ایل اے کے ساتھ جس کی دعا سلام ہو جائے، یارانہ ہو جائے، دوستی ہو جائے، جی ایم پی اے میرا دوست ہے، جائز نجائز کام وہ نکلوا لیتے ہیں. اچھا ایم پی اے ایم ایل اے کا دوست ہو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، جو اللہ کا دوست ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور جا دل کا علاج کروا. ہمارے شاہی بال میں دماغ کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں جی، ان کا ایڈریس میں دیتا ہوں. عقل کا علاج کروا. علاقے میں نمبردار کا جو دوست ہوتا ہے اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے. جو رب کا دوست ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں. یا تو کہے کہ اللہ کا ولی میں نہیں مانتا، تو یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہو کچھ نہیں کر سکتا. اور جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ نے ان کو بڑی پاوری عطا کر رکھی ہے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء. آپ فرماتے ہیں سرکار غوث پاک آپ کی شان اولیاء کرام میں اس طرح ہیں جس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان انبیاء کرام میں ہے کہ حضور امام الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں. اس طرح سرکار غوث پاک جو ہیں یہ ولیوں کے سردار ہیں. اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولیوں کے بھی سردار ہیں. حسنی حسینی سید ہیں. قبلہ ہمارے یہاں ایک بڑی بیماری ہے، سرکار غوث پاک حسنی حسینی سید ہیں. حسنی حسینی سید. اس کے باوجود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے علم دین حاصل کیا ہے. علم دین آپ نے پڑھا ہے، علم دین کے لیے آپ نے سفر کیا ہے، بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی، علم دین حاصل کیا، عالم بن گئے. آج جو پیر کا بیٹا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ پیر یہ پڑھنے کی لوڑ ہے. ایسی بات نہیں، بلکہ پیر کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. پیر کا معنی ہوتا ہے مرشد، مرشد کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا. جو خود ہی ان پڑھ ہے، خود ہی جاہل ہے، وہ مریدوں کی تربیت کیا کرے گا؟ لہذا اس کا پڑھنا ضروری ہے. سرکار غوث پاک نے علم دین حاصل کیا ہے. یہاں میں ایک بات آپ سے کروں، سرکار غوث پاک نے علم دین حاصل کر لیا، بہت بڑے عالم بن گئے، لیکن بیان نہیں کرتے تھے، تقریر نہیں کرتے تھے. سرکار غوث پاک آپ مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت جنید بغدادی ہے سرکار غوث پاک کے بھی مرشد ہیں، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مرشد ہیں. حضرت جنید بغدادی کی سیرت پڑھو، آپ نے علم دین حاصل کیا، بہت بڑے عالم بن گئے، بیان یہ بھی نہیں کرتے تھے. بیان کتنا ضروری ہے اس چیز کو ذرا سمجھو. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ
رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے مرید ہیں، رشتے میں حضرت صدیق سکتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماموں بھی لگتے تھے، بہت بڑے عالم بن گئے حضرت جنید بغدادی، غوث پاک کے بھی مرشد، داتا صاحب کے بھی مرشد، بیان نہیں کرتے۔ آپ کے پیر و مرشد فرمانے لگے حضرت صدیق سکتی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بیان کیا کرو، بیان سے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، لوگوں کو مسائل کا پتہ چلتا ہے، بہت سارے لوگ تمہارے بیان سے ہدایت کی طرف آئیں گے، تم کیا کرو نا۔ کہتے میں بس ایسے نہ ٹال مٹول کرتا رہا، وقت گزرتا گیا۔ اب بات ہے بڑے عشق کی، اس کو آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے میں گھر میں تھا، سو گیا، جیسے آنکھ لگی مقدر کی آنکھ جاگ گئے، مقدر کی آنکھ کھلی، کہتے مجھے خواب میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے، اللہ حضور خواب میں تشریف لائے، فرماتے سرکار نے بڑا نوازا، لیکن جاتے جاتے یہ فرما گئے جنید تو بیان بھی کیا کر۔ اب حضور فرما دے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کریں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کروں گا، ضرور کروں گا۔ کہتے میں جب صبح اٹھا نماز فجر پڑھنے کے لیے گیا تو پیر صاحب نماز پڑھاتے تھے۔ پیر صاحب، بات بڑی عجیب نہیں لگ رہی، پیر ہو پھر مسجد میں نماز پڑھائے، ایسے پیر ہوتے ہیں۔ پیر وہ نہیں ہوتا جو 12 بجے اٹھے صبح کو، جب جو پیر صاحب کیا کر رہے ہیں، کہتے جی پیر صاحب آرام فرما رہے ہیں۔ مرید دوبارہ کیا پیر صاحب جی، کہتے جی اب وہ کھانا کھا رہے ہیں، پیر صاحب جی وہ نہا رہے ہیں، سارا دن یہی کام ہوتا رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں گیا مسجد میں، میرے پیر و مرشد حضرت صدیق سکتی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھا رہے ہیں، 7ویں صف میں مجھے جگہ ملی، کس کو؟ جنید بغدادی کو۔ وقت کا اتنا بڑا متباہر عالم دین، متقی پرہیزگار، تقوی کی کان حضرت جنید بغدادی، 7ویں صف میں جگہ ملی، یعنی اتنے نمازی ہوا کرتے تھے۔ خدا کرے وہ وقت دوبارہ لوٹ آئے کہ مسجدیں پھر آباد ہو جائیں۔ ہم مسجدوں سے دور ہیں نا، اس لیے نصیب ہم سے دور ہو گیا۔ اللہ کے گھر کے قریب ہو جاؤ تمہارا وقت بھی تمہارے قریب ہو جائے گا۔ کہتے 7ویں صف میں مجھے جگہ ملی، نماز مکمل ہوئی، میرے پیر و مرشد نے فرمایا جنید آگے آ جاؤ۔ کہتے میں نے سوچا پیر صاحب پتہ نہیں کیوں بلا رہے، خواب تو مجھے آیا ہے، زیارت تو مجھے ہوئی ہے نا، پتہ نہیں پیر صاحب کیوں بلا رہے، آگے آ جاؤ۔ کہتے میں کچھ آگے ہو، میں اور آگے آ جاؤ۔ کہتے میرے وقت اب اتنے بدلے، اتنے بلند ہوئے کہ پیر و مرشد نے مجھے اپنے ساتھ ہی بٹھا دیا۔ تسبیح پڑھ رہے تھے، سر جھکایا ہوا ہے، تسبیح پڑھتے پڑھتے کہنے لگے جنید اب تو بیان کیا کرے گا نا۔ میر کو کون بتا گیا، اب تو بیان کیا کرے گا نا۔ حضرت جنید فرماتے کہ میں نے عرض کیجیے اب کیا ہو گیا، اب میں کیوں بیان کروں گا بھائی۔ کہتے میں دیکھوں تو صحیح پیر و مرشد کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد تسبیح پڑھتے پڑھتے پھر کہا جنید وہ ہونے تو بیان کرے گا نا۔ میں نے کہا جی کیوں جی اب کیا ہو گیا جی۔ تیسری مرتبہ حضرت صدیق سکتی رحمت اللہ علیہ نے تسبیح مکمل کرنے کے بعد اپنے مبارک چہرے کو اٹھایا، جنید کی طرف دیکھا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب میرے مرشد نے میری طرف دیکھا نا، آپ کے چہرے پر ایسا خاص نور تھا، آنکھوں میں ایسی خاص روشنی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فرمانے لگے جنید بیان تو تجھے کرنا پڑے گا کیونکہ رات مجھے اللہ کے جلووں کی زیارت ہوئی ہے، میں نے رب کے جلوے دیکھے ہیں، جلوے۔ آواز آئی صدیق سکتی کچھ مانگنا ہے؟ میں نے کہا جی مانگنا بس یہی ہے کہ جنید بیان کیا کرے۔
جب یہ بات حضرت جنید بغدادی نے سنی فوراً اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں گر گئے، رونے لگے، ایک مخصوص کیفیت تاری ہو گئی۔ عرض کی مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ سرکار کی زیارت بھی مجھے آپ کی دعاؤں کے صدقے سے ملی ہے۔ یہی صورتحال 11ویں والی سرکار حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ نے علم دین حاصل کیا۔ پیر وہ ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے۔ 11ویں والے پیر، اگر دیکھو نا کوئی ایسا پیر ہے جس کی ہر مہینے ہی عرس ہوتا ہو، یہ تو 11ویں والی سرکار ہے جن کا ہر مہینے ہی عرس ہوتا ہے۔ تو اب تو سالانہ ہے تو ہم کیوں نہ ذکر کریں بھئی، ہم نے تو کرنے سرکار غوث پاک نے جب علم دین حاصل کر لیا، عالم دین بن گئے، بیان نہیں کرتے تھے۔ خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ حضور ہے، ہمیں تو نہیں دکھائی دیتے، میں نے کہا آنکھوں کو غسل دے، اپنی آنکھیں پاک کر، اپنے خیالات پاک کر۔ تیرے نظریات تو یہ کہ حضرت ناظر کوئی نہیں رہتا، علم کوئی نہیں، نور کوئی نہیں، تو مانتا ہی کچھ نہیں، تجھے کیا زیارت ہو گئی؟ کوئی ماننے کی طرف آ، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے اوصاف بیان کر۔ سرکار غوث پاک کے خواب میں حضور تشریف لائے، فرمایا بیٹا تو بیان کیوں نہیں کرتا؟ بیان کیا کرنا، حسن حسینی سید ہیں، بیان کیا کر۔ عرض کی میں عجمی ہوں، یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ کیسے کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عبدالقادر اپنا منہ کھول۔ 7 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب عبدالقادر کے منہ میں ڈالا۔ یہ لعاب کوئی عام لعاب نہیں، میرے آقا علیہ السلام کا لعاب وہ لعاب ہے جو کھاری کنویں میں جائے تو کھاری کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، جو ابو بکر کی ایڑی میں لگے تو درد چلا جاتا ہے، زہر ختم ہو جاتا ہے۔ حضور کا لعاب وہ لعاب ہے جو قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو وہ آنکھ حسن میں، نظر میں دوسری آنکھ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ شرک اور بدعت کی باتیں اب پیدا ہوئی ہیں۔ حضرت قتادہ کی آنکھ پہ نا تیر لگا، ڈیلا باہر آ گیا، سرکار کی خدمت میں آئے، حضور نے لعاب لگایا، دوبارہ مقام پہ رکھ دیا۔ حضرت قتادہ اعلان کرتے تھے جس آنکھ پہ حضور نے لعاب لگایا نا اس کا حسن اور نظر دوسری آنکھ سے بڑھ گئی۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، قتادہ تجھے ہوش ہے؟ تو کیا بات کر رہے ہیں؟ جو رب نے بنائی ہے اس آنکھ پر، اس آنکھ کو فضیلت دے رہا جس میں حضور نے لعاب لگایا ہے کہ یہ حسن میں نظر میں زیادہ ہو گئی۔ کیونکہ صحابہ جانتے تھے ایسے شرک نہیں ہوتا، کیونکہ حضور جس کو عطا فرما دے وہ بھی رب کا ہی عطا فرمانا ہوتا ہے۔ میرے آقا جس کو جو کچھ عطا فرمائیں وہ رب کا ہی عطا کرنا ہے۔ عجیب بات ہے، یہاں میں تعریف کروں، 96 ساؤنڈ جو ہے یہ بہت اچھا چل رہا ہے، بتاؤ تعریف کس کی ہے؟ ساؤنڈ کی نہیں ہے، تعریف اس آدمی کی ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ میں کہوں جی یہ ٹیوب لائٹ بہت اچھی ہے، یہ بجلی کم بھی خرچ کرتی ہے اور اس کی روشنی زیادہ ہے، تو کیا تعریف اس لائٹ کی ہے؟ نہیں، اس کمپنی کی ہے جس نے یہ لائٹ بنائی ہے۔ بنا تفصیل سمجھو، کائنات میں جس کی بھی تعریف کرو گے وہ حقیقت میں پیدا کرنے والے رب کی تعریف ہے۔ مولوی کو ہمیں بھلیکھا ہی پہ ہے، گیانی والے پیر نے دوسری تعریف کرتے تھے شرک ہو گیا، میں نے کہا حقیقت میں یہ بھی گیانی والے پیر کو پیدا کرنے والے رب کی تعریف ہے۔ تو اپنے مدرسے کی تعریف کرے، اپنے مولوی کی تعریف کرے، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم بہت اچھے ہیں، بے شک وہ ساری نمازیں بھی نہ پڑھتے ہوں، ان کی تعریف درست ہو گئی۔ جو اللہ کے ولی ہیں
جو اللہ کے دوست ہیں، پھر جو اولیاء کے بھی جو سردار ہیں، سرکار غوث پاک جو میرے نبی کا خون ہے، حسنی حسینی، جب سرکار غوث پاک کی تعریف کی جائے تو پھر یہ شرک بدعت کے فتوے کیوں آتے ہیں بھائی؟ مولوی صاحب میرا بیٹا بڑا لائق ہے، ماشاءاللہ تھوڑی سی عمر میں قرآن پاک کی پڑھ گیا ہے۔ میں نے کہا یار تو غیر خدا کی تعریف کر رہا ہے، یہ بیٹے کی تعریف کر رہا ہے، جائز ہے؟ بیٹے کی تعریف جائز ہو گئی تو رسول اللہ کے بیٹے کی تعریف جائز کیوں نہیں بھائی؟ بات کو سمجھنے کی طرف آؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا مبارک لعاب، نبی کی مثل بننے کا لوگوں کو بڑا شوق ہے، دیکھا ہر بندہ جی نبی ہم کیسے تھے، اور میں نے کہا تیری اوقات اتنی ہے تجھے تو کوئی منہ قریب کر کے بات نہیں کرنے دیتا، تو کرونا کا مسئلہ پیچھے کے داخل ہے۔ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ نا، بندہ کو بتائے نا یار مجھے یہ مسئلہ ہے، وہ ڈاکٹر پیچھے ہٹ جاتا، پیچھے ہو کے بیٹھا، پیچھے ہو کے بات کر، اور تیرا تو کوئی منہ نہیں قریب کرنے دیتا۔ میرے آقا علیہ السلام کا مقام یہ ہے، حضور نے جابر کی ہنڈیاں میں اپنا لعاب ڈالا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جب وہ کھانا کھایا زندگی میں ایسا لذیذ کھانا کبھی کھایا ہی نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ سرکار کا لعاب یہ ہے کہ جس کھانے میں ڈل جائے ہے اس دنیا کا، حضور فرما دے یہ جنتی کھانوں کی لذت تھی۔ سرکار کے لعاب میں جنتی کھانوں کی لذت، تو ان کی مثل بننا چاہتا ہے، وہ لعاب سرکار علیہ السلام نے عبد القادر کے منہ میں ڈالا، کنویں میں 1 مرتبہ ڈالا، جابر کی ہڈیاں میں 1 مرتبہ ڈالا، قتادہ کی آنکھ پہ 1 مرتبہ لگایا، ابو بکر صدیق کی آنکھ پہ ایڑی پہ 1 مرتبہ لگایا، مولا علی پاک کی آنکھوں میں درد تھا 1 مرتبہ لگایا، لیکن غوث پاک 11ویں والی سرکار آپ کے مبارک منہ میں میرے آقا نے 7 مرتبہ اپنا لعاب ڈالا۔ پھر تاثیر کیوں نہ ہوتی نہیں غوث پاک کی؟ اور جلنے والے جلتے رہیں گے، تم اللہ والوں کا ذکر کیا بھی کرو تو مزے سے سنا بھی کرو۔ 7 مرتبہ لعاب ڈالا، فیض دیا، علوم کے خزانے جو ہیں لعاب کے ذریعے عبد القادر جیلانی کو 11ویں والی سرکار کو سرکار علیہ السلام نے عطا فرما دیے۔ اب دوسری مرتبہ مولا علی پاک سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، بیان کیا کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی آپ عرض کرنے لگے کہ ضرور کروں گا، نانے مصطفیٰ نے بھی فرمایا کروں گا، پر تھوڑا مسئلہ تھا۔ محبت سبحان اللہ کون ہے جی؟ سبحان اللہ۔ توجہ رکھو، دیکھو نا، ایک بات ذہن میں رکھو، یہ جو محافل ہوتی ہے نا جی، وہ بھی کشتی کا میچ ہے، کتے لڑانے نہیں ہے، دیگر ہے، وہاں پہ سب کچھ چلتا ہے، گلڑ بازی بھی چلتی رہتی ہے، دیگر گپ شپ بھی۔ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محافل ہوتی ہے نا، اللہ والوں کے ذکر کی محافل، یہ ذرا مختلف ہے، اس میں آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آپ لوگ آگے ہیں نا، اب واپس جائیں تو ثواب کے انبار خزانے لے کر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ صورتحال ایسی ہو، بے ادبی ہو جائے، جو کچھ تھا وہ بھی بندہ جو ہے وہ گوا کے واپس چلا جائے تو پھر کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ ہم بات کو سمیٹتے ہیں، آپ ذرا نا جی ذرا توجہ ادھر رکھیں، محبت سے سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ۔ چلیں آپ بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں ذرا توجہ سے۔ 7 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے لعاب ڈالا، مولا علی پاک بھی تشریف لے آئے، آپ نے اپنا مبارک لعاب 6 مرتبہ
سرکار غوث پاک کے منہ میں ڈالا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے عرض کی کہ سرکار علیہ السلام نے تو 7 مرتبہ اپنا لعاب ڈالا ہے اور آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ حضرت علی نے عرض کی میں حضور کی مثل تو نہیں نہ بن سکتا تھی. یہاں پہ ایک اعتراض ہے، اس کا میں جواب دیتا جاؤں. کہتے کہ دیکھو دوسری شے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب پہلے والی چیز ناقص ہو. بجلی چلی جائے ہم چراغ روشن کریں، بجلی چلی جائے چراغ روشن کریں، اگر وہ چراغ پوری مسجد کو روشن نہ کرے تو پھر ہی دوسرے چراغ کی ضرورت پڑے گی نا. اس کا مطلب یہ کہ پہلے والا چراغ ناقص ہے، اس لیے دوسرے کی ضرورت پڑی. کہتے کہ جب حضور نے اپنا لعاب ڈال دیا، مولا علی پاک کے لعاب ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی کمی رہ گئی تھی؟ اور میں نے کہا کمی نہیں تھی، تو بات کو سمجھے کوئی نہیں. مجھے یہ بتا رب کی کتاب قرآن پاک کامل اکمل کتاب ہے کہ کوئی نہیں؟ اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت تھی؟ کسی وضاحت کی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے فرامین کے ساتھ کتاب اللہ کی تفسیر کیوں کی؟ محدثین مفسرین نے کتاب اللہ قرآن کی تفسیر کیوں لکھی؟ اس لیے نا اس کی وضاحت ہو جائے. تو رسول اللہ نے سارے خزانے عطا فرما دیے تھے، مولا علی پاک نے تو 6 مرتبہ لعاب ڈالا ہے نا، اسی کی تفسیر عطا کی ہے تاکہ کچھ آسانی ہو جائے سمجھنے. یہاں ناقص نقص والی بات کوئی نہیں. بات یہ ہے اس لیے میں اپنا لعاب تمہیں عطا کر رہا ہوں کیونکہ مولا علی کو ناچ کے قرآن کہتے ہیں. وہ حضور سارا کچھ عطا کر گئے، میرے لعاب کی برکت یہ ہوگی تجھے سمجھنے میں زیادہ آسانی رہے گی. سرکار غوث پاک کی شان دیکھو، آپ کا مقام دیکھو، اللہ نے کتنی شانیں سرکار غوث پاک کو عطا فرمائی ہیں، کتنی کرامات کا ظہور آپ سے ہوا ہے. ملا علی قاری نے یہاں تک لکھا ہے کہ حد تواتر تک آپ کی کرامات پہنچی ہوئی ہیں، اور آپ کی کرامات ان چیزوں کو ذرا آپ نے سمجھنا جو میں بات اب کرنے والا ہوں. آپ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، پڑھا کون رہا ہے؟ 11 درس و تدریس ہو رہا، بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھانا بچوں کو یہ سرکار غوث پاک کی بھی سنت ہے. پیر صاحب سے کہو پیر جی دین پڑھانا غوث پاک کی سنت ہے، تو باقی ساری باتیں تو غوث پاک کی کرتا ہے، دین پڑھنے والے اور پڑھانے والے کیوں نہیں کرتا؟ غوث پاک نے دین پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے. ملا علی قاری نے لکھا ہے آپ بچوں کو پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے آپ نے اپنا بازو آگے کیا، جب واپس کیا تو سارا بازو گیلا تھا. شاگرد حیران ہو گئے، یا شیخ یہاں پہ پانی کوئی نہیں اور کہاں آتا آپ نے کیا، سارا ہی بھیگ گیا، سارا گیلا ہو گیا، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا بچوں کو اپنا سبق پڑھو، اپنے سبق میں خیال کرو. مجھے یہ ہاتھ کیسے گیلا ہوگا؟ فرمایا چھوڑو اس کو، اپنا سبق پڑھو. کچھ دیر گزری، وہ قافلہ آ گیا، جی ہم شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، ان کا سامان گیلا ہے، کپڑے گیلے، شکریہ ادا کرنے. کس چیز کا شکریہ ادا کرنے آئے ہو؟ طالب علم پوچھا. کہتے ہیں ہماری کشتی دریا میں ڈوب رہی تھی، ہم نے پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے اپنے ہاتھ سے ہماری کشتی کو کنارے لگا دیا، ہم شکریہ ادا کرنے آئے. یہ مقام تھا. او جی یہ ایویں گڑ لی ہیں، ایویں کڑی ہوئی ہیں پوائیں، ایویں ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تو نے قرآن ہی نہیں پڑھا، قرآن پڑھ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر لائے؟ قرآن نہ ہو ذمہ دار ہوں. بے شک یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے جی. جن کھڑا ہوا، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا. 80 فٹ اونچا، 80 فٹ چوڑا،
آپ نے فرمایا نہیں دیر ہے جلدی چاہیے. آصف بن برقیہ کھڑا ہو گیا. بنی اسرائیل کا اللہ کا ولی جو کتاب کا کچھ علم جانتا تھا کہنے لگا حضور مجھے اجازت دو. آپ اجازت دو کہ تخت یہاں پہ ہوگا. آنکھ جھپکنے کی مدت میں تخت یہاں حاضر کر دوں گا. اچھا بھائی یہ تھوڑی سی بات ہم جانے والی کروں, محبت سے سبحان اللہ کہو نا ذرا. اچھا بات کو سمجھو. یہاں سے یہاں بیٹھ کر لاہور سے کوئی چیز لانا ہے, زمین کے اوپر سے لے کر آئیں تو ذرا آسانی ہے نا جی. ٹائم ہی لگے گا 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے, آ ہی جائے گی نا. جو کچھ بھی لانا ہو آ جائے گی نا. اگر کوئی کہے نہیں جی زمین کے اوپر سے نہیں زمین کے اندر سے لے کر آنی ہے تو پھر ٹائم زیادہ لگے گا نا. کھدائی کرتے جائیں گے, پھر جتنا وجود اس شے کا اتنی کھدائی کرتے 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 پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا. ایسے ہی ہے نا. آصف بن برقیہ اس تخت کو قرآن بیان کر رہا ہوں, تفسیر جلالین دیگر تفاسیر اٹھا کر دیکھو. آصف بن برقیہ اس تخت کو ہوا میں اڑا کر نہیں بلکہ زمین کے اندر سے کھینچ کے وہیں سے اس کو نمودار کر دیا. یار زمین کے اندر سے لانا یہ ذرا مشکل ہے کہ کوئی نہیں. اتنا بڑا اتنا وزنی تخت زمین کے اندر سے کھینچ کر اسی لمحے میں پیش کر دیا کہ یہ تو جی آ گیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے. اس نے پتا جو بنی اسرائیل کا اللہ کا ولی تھا قرآن ہے. اس نے پتا کیا کہا. اس نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے, یہ میرے رب کا فضل ہے. تو اپنے عقل کے ترازو میں تولنا چاہتا کرامتوں کو. او جی یہ کیویں ہو گیا, آتے ہوئے کتا دریا چ پہنچ گیا, کشتی کنارے لگی, عقل چ نہیں آندی. اور میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں کرامت کی تعریف کیا ہے. کرامت کہتے ہیں اسے ہے جو عقل میں نہ آئے. جو عقل میں آ جائے وہ کرامت ہوتی نہیں بھائی. قدرت اللہ کی اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے. ایسا فعل جو خلاف عادت اللہ سے صادر ہو. دیکھو نا جی بچہ پیدا ہو جائے شادی کے بعد, میاں بیوی کے ملاپ کے بعد, وہ کوئی بھی نہیں کہتا اللہ کی قدرت ہے. ماشاءاللہ اللہ دی نعمت آ گئی, اللہ دی رحمت آ گئی, یہی ہوتا ہے نا. شادی نہیں ہوئی, حضرت مریم کی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی, سارے کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں. یعنی ضابطے اور اصول سے ہٹ کے کچھ کام ہو جائے, بندہ کہتا ہے اللہ کی قدرت ہے, عقل میں نہیں آتی اللہ کی قدرت. اگر خلاف عادت ضابطے سے ہٹ کے کوئی کام نبی سے صادر ہو جائے اسے ہم کہتے ہیں معجزہ ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ بی بی پاک دا معجزہ, علی پاک دا معجزہ, یہ نہیں کہنا. معجزے کی نسبت نبی کی طرف ہوگی بس. غیر نبی کی طرف کرامت کیا اطلاق ہوتا ہے. اگر کسی نیک آدمی سے خلاف عادت کام ثابت ہو جائے, بیٹھا کلاس میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور وہاں دریا میں مریدوں نے پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی, وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے کنارے لگا دیا, عقل میں نہیں آتی. میں نے کہا اسی کو تو کرامت کہتے ہیں, یہی تو کرامت ہے. اور کرامت کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ ایک مسلمان اور عیسائی کا بحث مباحثہ ہو گیا. عیسائی کہنے لگا ہمارا جو نبی ہے نا, ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے, تمہارے نبی نے کیے. وہ مسلمان پڑا نہیں ہوا تھا, خاموش ہو گیا. شیخ عبد القادر جیلانی کو اس بات کا پتہ چلا, کھڑے ہو کے چلان میں آ گئے, فرمانے لگے حضور تو آقا ہے, وہ تو مولا ہے, وہ تو محبوب خدا ہے. میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا, ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں. مجھے بتا کس مردے کو زندہ کرنا ہے. سبحان اللہ. بتانا کس کو زندہ کرنا ہے. کہنے لگا اگر مردہ زندہ نہ ہوا پھر آپ وہ اللہ کے دوست تھے نا, اللہ والوں کو مان ہوتا ہے. کہنے لگے نہ زندہ کر سکا, جیسے تم کہے گا ویسے کریں گے, لیکن اگلی بات سنو, اگر زندہ کر دیا تو پھر تجھے
میرے نانے کا کلمہ پڑھنا پڑے گا. آپ آنے سے جھاڑو دیں برتن مانجی یہ بات نہیں, کلمہ پڑھنا ہے. وہ ایک پرانی سی قبر پہ لے گیا, غوث پاک نے آ کر دعا کی, مولا میرے لیے نہیں اپنے محبوب کے لیے. پھر کہا کم بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اس میں ایک بڑھیا خاتون تھی بنی اسرائیل کی, کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی یا شیخ عبد القادر جیلانی, میں تجھ پہ قربان جاؤں, میں بنی اسرائیل کی خاتون ہوں, لیکن تیرے صدقے مجھے رسول اللہ کا کلمہ بھی نصیب ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. مولا علی پاک نے 6 مرتبہ لعاب عطا فرمایا. اب جب سرکار غوث پاک نے بیان شروع کیا نا, کرامت سن, 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا تھا, غوث پاک بیان کرتے تھے. اچھا جو اس وقت ساؤنڈ ہوتا تھا, سپیکر نہ ساؤنڈ نہ سپیکر, سرکار غوث پاک کی یہ کرامت تھی, جو پاس بیٹھا ہوتا اس کو بھی سنتا اسی طرح ہی, جو مجمع کے آخر میں ہوتا وہ بھی اسی طرح آواز کو سنتا. ہزاروں علماء شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں کاغذ قلم لے کر بیٹھے ہوتے کہ آپ تفصیلی نکات بیان کریں گے, ہم اس کو لکھیں گے. یہ تھی کرامت شیخ عبد القادر جیلانی کی کہ وہ واعظ فرمایا کرتے تھے. تو پیر صاحب واعظ بھی کیا کریں, علم دین حاصل کریں, مریدوں کو سکھایا بھی کریں. یہ ہے غوث پاک کی تعلیمات. اگلی بات سنو, شیخ عبد القادر جیلانی آپ ایک بندے سے ناراض ہو گئے. ادھر کا چلو کوئی نہیں, آپ اور پیر پڑھ لینے, پیر ہی پڑھنا ہے. 300 اللہ کے ولیوں کے پاس گیا, یار میری معافی تلافی کراؤ, تے آدھے نال لاؤ مینوں. ہر ایک نے پیچھے ہٹا دیا, جس کو غوث پاک دھتکار دے پھر اس کو کوئی بھی اپنے سینے سے نہیں لگاتا. ہاتھ ہٹا کے جب واپس آئے نا, حضور معاف کر دو. آپ نے فرمایا یار تم نے تو آنے میں دیر کر دیا, میں نے تو اسی وقت ہی تجھے معاف کر دیا تھا. اتنے مہربان, اتنے رحیم. اپنے مریدوں پر کبھی غلطی بھی ہو جائے نا, توبہ کرو. 11ویں شرک ہے آج توبہ کر, سرکار غوث پاک تجھے بھی نواز دیں گے. مانگنے والے طرف آنا, توبہ کر. آپ وہ بیان دے رہے تھے تو بغداد شریف میں بارش ہو گئی. بارش ہوئی تو افراتفری. آپ نے عرض کی کہ مولا تو دنوں کی بات جانتا ہے, یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے نا, بتا دے. اگر یہ میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے جمع کیے نا, پھر مولا تیری مرضی ہے. حضرت یحییٰ فرماتے ہیں بغداد میں بارش ہوتی, لیکن جہاں باز شیخ عبد القادر جیلانی کا ہوتا اس جگہ پہ بارش نہیں ہوا کرتی تھی, دوسری جگہ پہ ہو جایا کرتی تھی. جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے نا, پھر رب بھی اپنی مخلوق کو اس بندے کے تابع کر دیتا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نوجوان تھا, جنگلوں کے سفر ہوتا تھا, آبادی کم تھی. کہتے میں نے ایک بزرگ دیکھا, شیر پہ سوار ہے, شیر پہ ہاتھ میں چھڑی کی جگہ سانپ پکڑا ہوا ہے. کہتے میں ڈرا گھبرا گیا. وہ کہنے لگے بیٹا ڈر نہیں, جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے رب پھر کائنات کی چیزیں اس کے تابع کر دیتا ہے. تو غوث پاک کی حکومت تھی بھائی, یہ مقام, یہ شان رب نے محبوب علیہ السلام کی امت کے ولی کو عطا فرما کی تھی. شیخ جب یہ شان شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے تو سرکار قصیدہ غوثیہ پڑھو نا. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخلد علی حکم انتصار. آپ فرماتے ہیں لوگوں, میں اللہ کے شہروں کو اپنی ہتھیلی پہ یوں دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہو. اور یہ بندہ ایسے پکارے غوث پاک کو کہ میں پتہ لگ جانا ہے. اور میں نے کہا غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں بغداد کے شہروں کو دیکھتا ہوں,
نظرت الی بلاد اللہ، الی بلاد اللہ، میں اللہ کے شہروں کو، تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ حدیث قدسی میرے آقا نے فرمایا کہ رب کا یہ فرمان ہے جب بندہ عبادت کرتے 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 اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے، رب فرماتا ہے دیکھتا وہ اس کی آنکھ میں ہوتا ہوں۔ ان کے پردے حیثیت نہیں رکھتے، ہمیں تو یہ چیز سکھایا گیا نا حضور دیوار نیچے نہیں جانتے، اور میں کہتا ہوں جس کو رب کا قرب مل جائے اس کے لیے بھی یہ دیواری حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو انہوں نے بھی لکھا ہے، حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جب میرے لخت جگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میں نے ایسا نور دیکھا، اس نور کی روشنی میں میرے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ ولادت کہاں ہوئی تھی؟ کمرے میں، دیواریں، پہاڑ، اور میں نے پوری ریسرچ کی ہے اس روایت پہ۔ حضرت آمینہ نے ساری زندگی اپنی حیاتی میں شام کا سفر ہی نہیں کیا، حضور کے نور میں دیکھا تو شام کے محلات کو دیکھ بھی لیا اور پہچان بھی لیا۔ میں کہتا ہوں جو رسول اللہ کے نور میں دیکھے اس کے لیے رکاوٹیں نہیں رہتی، جو رب کے نور سے دیکھے اس کے لیے کیا رکاوٹ رہتی ہے؟ دیوار پیچھے کا علم نہیں، میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنے والوں کی شان دیکھ پہلے پھر حضور کی بات کرنا، یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی۔ یہ شان ہے، سرکار غوث پاک نے 40 سال تک تبلیغ کی ہے۔ یہ غوث پاک وہ پیر نہیں سب نظانے لے آئی جاؤ تو جیب چپائی جاؤ، لنگر کھا کے جائی جاؤ، نہ پتہ دین دا نہ اگے دا نہ پیچھے دا، نہ 40 سال تبلیغ کی کس نے؟ 11ویں کی کھیر کھاندے ہو نا، سیرت غوث پاک بھی پڑھو، محنتیں کی ہیں، 40 سال تبلیغ کی، تو یہ تبلیغ بھی تو غوث پاک کی سنت ہے جناب، دین دی گل بھی دسو، نیرا تویزہ دے نہ رکھو، اور جو بڑی مصیبتیں بڑیاں تنگیاں بڑیاں پریشانیاں تویز لے جائیں۔ میں مخالفت نہیں کرتا، ٹھیک ہے اللہ کے کلام میں اثر ہے، لیکن پیر صاحب کو چاہیے اپنے مرید سے کہ بیٹا نماز بھی پڑھا کر، قرآن بھی پڑھا کر، سب سے بڑا تویز تیرے گھر میں پڑھا ہے، گرد آلود ہوا پڑھا ہے، کبھی کھولے اس کو، قرآن کی زیارت کر، قرآن کی تلاوت کر، رب برکتیں تیرے گھر میں نازل کر دے گا۔ خود نماز پڑھا کر، بچوں کو بھی نماز پڑھایا کر، تو تویز لے جا بس، اتنا نہیں ہو جائے گا، اتنا نہیں ہو جائے گا، ڈبے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، علیحدہ علیحدہ ریٹ ہے۔ وہ ستا ہوا زمانے کا، لوٹا ہوا زمانے کا، آیا وہ اللہ کے مقرب بندوں کے پاس، یہاں جا کر کچھ بھلائی ملے گی، پیر صاحب نے بھی اس کو ٹھگ لیا تو کیا بنے گا؟ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو دکاندار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو اللہ کے ولی ہیں ان کے تو ہم ماننے والے، کیوں جی؟ جو دکاندار ہیں جنہوں نے دکانداریاں بنا رکھی ہیں ان کو نہیں، اللہ والا ہو پھر اس کے جوتے، اور ہمارا سر اس کے جوتوں کی شان زیادہ ہے۔ ہاں جی، جو اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست، بات توجہ سے سننے والی ہے۔ 40 سال آپ نے تبلیغ کی، بڑے یہودیوں کو کلمے پڑھائے، عیسائیوں کو مسلمان کیا۔ ایک تھا عیسائی، اس نے غیر مسلم، اس نے جی بڑی ریسرچ کی، بڑا پڑھا، اسلام سے متاثر ہو گیا، کہنے لگا میں نے اسلام قبول کرنا ہے، میں نے اسلام ہے، لو جی ٹائم ہو گیا میرا پورا، بیان ختم کرنے لگے ہیں، توجہ بھی۔ اس نے جی ریسرچ کی نا، اسلام سے ہو گیا متاثر کہ میں نا اسلام قبول کروں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو سب سے نیک آدمی ہوگا نا اس کے ہاتھ پہ، رات سویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، رات عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، فرمانے لگے کیا سوچ رہا ہے، جا بغداد چلا جا، عبد القادر کے ہاتھ میں بیعت کر، رسول اللہ کی امت میں اس وقت اس سے بڑھ کر نیک کوئی نہیں، جا بغداد جا، یہ شان اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کی
تو بھئی اللہ والوں کی رہنمائی حاصل کیا کرو. جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو عالم و عمل ہوتے ہیں, عالم دین ہوتے ہیں, جو صالحین ہیں, ان کی صحبت میں وقت گزارو, ان سے دین کو سیکھو, کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھنا یہ بہت بڑے اجر کی بات ہوتی ہے. تو لوگ بیان ہو گیا مکمل. آخر میں ایک پیغام اور ایک میسج اور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. کو یہ نہ خیال کرنا کوئی چندہ مانگنا, چندہ ہم نہیں مانگتے, یہ اللہ کے کام ہے, اللہ نے چلانے جی, ہم نے مانگنے کی کیا. یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو بھی دین پڑھاؤ تو بچوں کو بھی دین پڑھاؤ. بچوں کے لیے ہمارا جامعہ سائیوال کے اندر ہے, کچا پکا نورشاہ روڈ پہ جامعہ صدیقیہ رضویہ.